علم حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اسی علم کو اپنے کردار میں ڈھال دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا علم ہمارے عمل میں نظر آتا ہے؟ کیا قرآن کے افکار صرف ہمارے کانوں تک محدود ہیں یا ہماری زندگیوں کو بدل بھی رہے ہیں؟ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ایام ہمیں صرف عبادت کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ ہمیں دین حق کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے خیالات کو درست کریں، اپنے نظریات کو واضح کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سچا اور مضبوط بنائیں۔ علم و شعور حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزم کو بلند کرے اور اس علم کے تقاضوں کے مطابق نتائج کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ رمضان المبارک ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ مہینہ اپنے افکار کو مجتمع کرنے، اپنے نظریات کو متعین کرنے اور اپنی زندگی کو دین حق کے سانچے میں ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری بحیثیت مجموعی نااہلی، بزدلی اور کم ہمتی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بغیر کسی واضح نظریے کے زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر جمود ہے، ٹھہراؤ ہے، پستی کے ساتھ صلح ہے۔ غلامانہ ذہنیت ہم پر مسلط ہو چکی ہے، جبکہ ہم ذلت میں جینا سیکھ چکے ہیں اور اسی پر قناعت کر لی ہے۔ اگر کبھی عزم پیدا بھی ہوتا ہے تو حالات کے دباؤ میں دم توڑ دیتا ہے۔ ہم جدوجہد سے گھبراتے ہیں، قربانی سے کتراتے ہیں اور دین حق کے غلبے کے لیے کھڑے ہونے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حقیقت بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں تم پر حملہ آور ہوں گی اور تمہارے وسائل لوٹ لیں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے امت مسلمہ کو کمزور کر دیا ہے۔ دنیا کی محبت، خواہشات کا غلبہ، مفادات کی دوڑ، آسائشوں کی طلب، یہ سب ہمارے اندر اس قدر گھر کر چکے ہیں کہ ہم اعلیٰ مقاصد کے لیے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں۔ دین حق کے غلبے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ مدھم پڑ چکا ہے۔ رمضان المبارک دراصل اسی بیماری کا علاج ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ برکت کا مطلب صرف اضافہ نہیں بلکہ کیفیت کا بدل جانا ہے۔ تھوڑا عمل بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور تھوڑی سی نیت بھی انقلاب بن سکتی ہے اگر وہ خالص ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے غلط افکار، وہن زدہ سوچ اور غلامانہ ذہنیت سے توبہ کر لیں۔ ان تمام اعمال سے استغفار کر لیں جو ہم نے دنیا کی محبت میں آ کر کیے۔ یہ عزم کریں کہ قرآن حکیم جو مقاصد ہمارے سامنے رکھتا ہے وہی ہماری زندگی کے مقاصد ہوں گے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں لانا ہے، اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنا ہے جو ہمیں دین حق کے لیے ثابت قدم رکھے۔ اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی بدلیں اور اپنی سوسائٹی کو بھی بدلنے کا ذریعہ بنے۔ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ علم کو عمل میں بدلو، کمزوری کو عزم میں بدلو اور دنیا کی محبت کو دین حق کی محبت سے بدل دو، کیونکہ جب مسلمان علم کو عمل میں ڈھال لیتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے، اور جب دین حق کے ماننے والے بیدار ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔